الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رضا بالقضاء میں سلامتی ہے۔ رضا بالقضاء میں سلامتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بن پائی کسی وجہ سے، جس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ایسے نہ ہو، اس کے لیے خیال رکھا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ رضامندی سے سلامتی کا باب کھلتا ہے۔ رضامندی سے سلامتی کا باب کھلتا ہے۔ اس سے دل صاف اور گمراہی اور تنگی سے پاک ہوتا ہے۔ عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی جو شک و شبہ، شرک اور تلبیس ابلیس اور اس کے نمائندوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ ٹال مٹول، وعدہ وعید جس کی عادت نہ ہوگی، جس دل میں صرف اللہ ہوگا۔ فرمایا، کہہ دو کہ اللہ ہے، پھر ان کو فضول گوئی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 91۔ شکوہ اور عدم رضا سے دل کی سلامتی ختم ہو جائے گی۔ شکوہ اور عدم رضا سے دل کی سلامتی ختم ہو جائے گی۔ بندہ جتنا زیادہ رضامند ہوگا، اتنا ہی اس کا دل صاف ہوگا، کیونکہ تقدیر پر راضی نہ ہونے سے حبس، گمراہی اور تنگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور رضا سے سلامت قلب، نیکی و خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ناراضگی کا ایک ثمرہ حسد بھی ہے۔ ناراضگی کا ایک ثمرہ، ایک پھل حسد بھی ہے۔ رضا ایک شجرہ طیبہ ہے۔ رضا ایک شجرہ طیبہ ہے جس کو اخلاص کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور جو توحید کے باغ میں پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی اصل ایمان ہے، اس کی ڈالیاں اعمال صالحہ ہیں، اس کا پھل میٹھا ہے اور اس کی حلاوت پکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کو رب مان کر راضی رہے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر پوری طرح راضی ہو، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ جو اللہ کو رب مان کر راضی رہے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر پوری طرح راضی ہوا، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں، وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ رضا گنا اور امن ہے۔ جس کا دل رضا بالقدر سے معمور ہوگا، اللہ اس کے سینے کو گنا، امن، قناعت سے بھر دے گا۔ اس کے دل کو اپنی محبت، انابت اور توکل کے لیے خالص کر دے گا، اور جس کا دل رضا سے خالی ہوگا، اس کے دل میں سعادت اور فلاح کے مغائر امور ہوں گے۔ یعنی رضا سے دل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اور عدم رضا سے اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ جو شاکی ہوا اور راضی نہ ہو، اس کو کوئی امن و چین نہ ملے گا، اضطراب کا ہمیشہ شکار رہے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس کی روزی ناقص اور اس کا حصہ کم ہے، اس کو آسائش بھی کم ہے، مصائب بہت ہیں۔ وہ سمجھے گا کہ جتنا اللہ نے دیا وہ اس سے زیادہ اس کا مستحق تھا۔ وہ مرتبے والا اور بڑا ہے، لیکن اللہ نے نعوذ باللہ اس کو کم دیا ہے، محروم رکھا ہے اور مبتلائے مصیبت کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ کیسے وہ مطمئن ہوگا، کیسے راحت پائے گا اور کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی
جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں۔ انہوں نے اس کی خوشنودی نہیں چاہی، لہذا اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 28۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے اور ہم ان سے اللہ سے راضی رہیں، اور شکوہ اور شکایت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔